تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا اور یہ واقعہ یزید کی وفات کے بعد کتنے سال بعد پیش آیا۔ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المخصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ، جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں ہی تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریکی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ایک ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بلا آخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے تفعیل سے ممکن ہوا جو اس کے رگ و پیماں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی، وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت کا ہاتھ تم لوگوں سے اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا: کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا: خدا کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہوں۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔
बनु उमैया ने शेख उमर अल मखसूस को जिंदा दरगोर कर दिया कि तुमने ऐसी तरबियत क्यों की कि मुआविया बिन यजीद ने बड़े दरबार में बनु उमैया को रुसवा कर दिया। इसके चंद दिन बाद ही मुआविया बिन यजीद को जहर दे दिया गया। 684 ईस्वी से लेकर 685 ईस्वी तक मरवान बिन हुक्म ने हुकूमत की। फिर इसकी वफ़ात के बाद मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने 685 ईस्वी से लेकर 705 ईस्वी तक एक तवील अरसे तक हुकूमत की। फिर 705 ईस्वी से 715 ईस्वी तक अब्दुल मलिक के बेटे वलीद ने हुकूमत की। इसी के दौर में सिंध, अंदलस और दीगर बहुत सी रियासतें फतह हुईं। इसी दौर में शहजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिया गया। 715 से 717 तक वलीद बिन अब्दुल मलिक के भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की और 717 ईस्वी में उमर बिन अब्दुल अजीज़ मौजज़ाना तौर पर तख़्त नशीन हुए, लेकिन इनको भी जहर दे दिया गया। 720 ईस्वी से 724 ईस्वी तक वलीद बिन अब्दुल मलिक और सलमान बिन अब्दुल मलिक के भाई यजीद बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की। इसके बाद हशाम बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन यजीद, यजीद बिन वलीद, इब्राहीम बिन वलीद और मरवान बिन मोहम्मद ने बिलतरतीब हुकूमत की और 750 ईस्वी में बनु उमैया की हुकूमत का तख़्त बनु अब्बास ने उलट दिया। बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान मरवान सानी एक इंतहाई सुस्त और डरपोक हुक्मरान था, जिसने अब्दुल मुस्लिम खुरासानी के हाथों शिकस्त खाई और यूं बनु अब्बास की हुक्मरानी शुरू हुई। तारीख़ की किताबों में दर्ज है कि अबू मुस्लिम खुरासानी ने बनु अब्बास के अब्दुल जाफ़र अल मंसूर और इसके भाई अबू अल अब्बास अल साफ़े को हुक्मरानी सौंप दी और इस तरह बनु अब्बास के पहले हुक्मरान अबू अल अब्बास ने आते ही बनु उमैया का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया और करबला के वाक़या में मुलव्वस तमाम किरदारों की कब्रें तक खोद दी गईं। इस तरह बनु अब्बास के हुक्मरान और अबू अल अब्बास अल्फा ने यजीद की कब्र को भी खुदवाया और ये काम इसने अपनी निगरानी में करवाया। वो चाहता था कि यजीद को कब्र से निकाले और इसकी लाश को सूली पर लटकाए। चनाचा यजीद की वफ़ात के 65 साल बाद इसकी कब्र को उस वक्त के हुक्मरान अबू जाफ़र और अबू अल अब्बास की ज़ेर निगरानी में खुदवाया गया। लेकिन जब कब्र को खोला गया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि इसमें लकड़ियों की राख और बदसूरत कुत्ते और एक असदे के सिवा कुछ न था। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।